اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصل فی احکام الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے احکام کے بارے میں۔ ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ، ارکان الوضوء وضو کے ارکان اربعۃ چار ہیں، وہی فرائضہ اور وہی جو ہیں اس کے فرائض ہیں، وہی اور وہ فرائضہ اس کے فرائض ہیں۔ ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے فرائض میں وہ الوضو کی طرف راجع ہے، لوٹ رہی ہے۔ ارکان کو یہاں مبتدا بنا دیں گے، ارکان الوضوء کو، اور خبر کو اسے اربعۃ کو خبر بنا دیں گے۔ اب دیکھیں انہوں نے بیان فرمایا سب سے پہلے وضو، کہ یہ فصل کس کے بارے میں ہے؟ وضو کے احکام کے بارے میں۔ تو وضو جان لیتے ہیں۔ وضو، لفظ وضو یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا۔ اور اگر ہم اس کو واو کے فتحے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی واو پر زبر دے کر اگر ہم اس کو وضو پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا وضو کا پانی، یعنی وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم واو کو کسرہ دے کر پڑھیں گے، وضو پڑھیں گے، واو پر زیر لگا کر پڑھیں گے، واو کے نیچے زیر لگا کر وضو، تب اس کا معنی ہوگا آلہ وضو، یعنی وہ برتن جس میں پانی بھر کر وضو کیا جا رہا ہے۔ اور ارکان بیان فرمایا، ارکان الوضوء کہ وضو کے ارکان۔ تو ارکان کیا ہوتا ہے؟ تو ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہے۔ اور رکن کسے کہتے ہیں؟ تو رکن کے بارے میں التعریفات میں رکن کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ رکن الشیء ما یتم به وهو داخل فیہ بخلاف شرطہ وهو خارج عنہ، کہ رکن وہ ہے جس کے ساتھ شے مکمل ہو، یعنی رکن جو ہوتا ہے وہ شے میں داخل ہوتا ہے بخلاف شرط کے، کہ شرط جو ہوتی ہے وہ شے سے خارج ہوتی ہے، شے کے باہر ہوتی ہے۔ رکن جو ہوتا ہے وہ شے کے اندر ہوتا ہے، اور رکن جو ہے وہ شے کو مکمل کرتا ہے۔ رکن کے بغیر شے مکمل نہیں ہوتی ہے، اور شرط جو ہوتی ہے وہ شے سے باہر ہوتی ہے، شے سے خارج میں ہوتی ہے۔ تو رکن جو ہیں وضو کے وہ چار ہیں، اور وہی اس کے فرائض بھی ہیں، وہی اس کے فرض ہیں۔ کون کون سے بیان فرما رہے ہیں؟ الاول، پہلا ہے غسل الوجہ، چہرہ دھونا، چہرے کا دھونا۔ کہاں سے کہاں تک دھونا؟ تو وحدہ طولن، اور طولن یعنی لمبائی کے اعتبار سے۔ طولن یہ تمیز ہے، اور تمیز منصوب ہوتی ہے وحدہ، اور اس کی حد، اس کی مقدار، اس دھونے کی مقدار کتنی ہوگی؟ طولن، لمبائی کے اعتبار سے کتنی ہوگی؟ من مبدأ سطح الجبہتی، پیشانی کی سطح کی ابتدا سے، پیشانی کی سطح کی ابتدا سے، کہاں سے؟ جہاں سے اوپر جو پیشانی پہ بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے، جہاں پر عام طور پر عموماً بال نکلنا شروع ہوتے ہیں پیشانی پر، وہاں سے لے کر کہاں تک؟ الی اسفل الذقن، ذقن کہتے ہیں تھوڑی کو، اور اسفل کا معنی ہوتا ہے نیچے تک، الی اسفل الذقن تھوڑی کے نیچے تک۔ تو پیشانی کی سطح کے ابتدا سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ کیا ہے؟ لمبائی کے اعتبار سے چہرے کو دھونے کی حد ہے۔ اب بیان فرما رہے وحدہ عرضاً، اور چوڑائی کے اعتبار سے اس کی حد، عرضاً مانے چوڑائی، اور چوڑائی کے اعتبار سے جو اس کی حد ہے، اس کی مقدار ہے، وہ بیان فرما رہے ما بین شحمتی الاذنین، ما موصولہ ہے بین شحمتی، یہ شحمتی جو ہے یہ شحمتینی تھا، یہاں سے نون کو گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے، کیونکہ یہ اضافت ہو رہی ہے اذنین کی طرف، اذنین یعنی دو کان، اور شحمت کہتے ہیں کان کی لو کو۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ چوڑائی کے اعتبار سے جو اس کی حد ہے، اس کی مقدار ہے، وہ ہے ما بین شحمتی الاذنین، دونوں کانوں کی لو کے درمیان، ما جو ہے بین شحمتی الاذنین، دونوں کانوں کی لو کے درمیان، جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان کا حصہ ہے وہ چوڑائی کے اعتبار سے اس میں دھونے میں آئے گا۔ یعنی پہلا فرض انہوں نے بیان فرمایا کہ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا،
پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ والثانی، اور دوسرا فرض، دوسرا رکن، دوسرا فرض کیا ہے؟ غسل یدیہ مع مرفقیہ، غسل یدیہ دونوں ہاتھوں کا دھونا، اس کے دونوں ہاتھوں کا دھونا، کس کے؟ وضو کرنے والے کے۔ یہی ضمیر جو ہے یدیہ میں یہ وضو کرنے والے کی طرف لوٹے گی، یعنی وہ جو وضو کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا۔ کہاں تک دھوئے گا؟ مع مرفقیہ، اپنی دونوں کوہنیوں تک، مع مرفقیہ، ان دونوں جگہوں سے جو ہے نون کو گرا دیا گیا ہے۔ تثنیہ میں اضافت، تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے، تثنیہ کا اور جمع مذکر سالم کا اضافت میں نون گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ دھونا فرض ہے۔ کوہنیوں تک نہیں دھونا ہے بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، یعنی کوہنیوں کو بھی دھونا ہے اس کے اندر۔ اب تیسرا فرض بیان فرما رہے ہیں، والثالث، اور تیسرا فرض ہے غسل رجلیہ، یعنی دونوں پاؤں کا دھونا، اس کے دونوں پاؤں کا دھونا، مع کعبیہ، کہاں تک؟ ٹخنوں کے ساتھ، ٹخنوں سمیت، یعنی ٹخنے بھی دھونے ہیں، کعب کا معنی ہوتا ہے ٹخنا، دونوں ہاتھ۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ والرابع، اور چوتھا فرض بیان کر رہا ہے، مسح ربع رأسہ، کیا ہے؟ مسح ربع رأسہ، مسح کرنا ربع رأسہ، اپنے چوتھائی سر کا، یعنی سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک ہوتا ہے 4 اور ایک ہوتا ہے چوتھائی۔ 4 وہی جو گنتی میں 4 چیزیں ہوں رکھی ہوئی ایک جگہ، اور چوتھائی یعنی ایک چیز کے 4 حصے کیے ہوں، اور اب ان میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ چوتھائی حصہ ہوگا۔ تو سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ علماء احناف کے نزدیک فرض ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو فرض ہی نہیں ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ پورے سر کا مسح فرض ہوتا ہے۔ تو علماء احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ باقی کے جو انہوں نے 3 فرائض بیان فرمائے وہ لگاتار بیان کیے، اور جو ہے یہ سر کا انہوں نے ترتیب اس میں ذکر نہیں کی، ترتیب یہ ہے انہوں نے ذکر نہیں کی۔ تو علماء احناف کے نزدیک ترتیب رکھنا یہ سنت ہے، اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں شوافی کے نزدیک ترتیب سے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ پہلے جو ہے پاؤں دھو لیے، اس کے بعد میں مسح کیا، اس کے بعد میں جو ہے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، اس طرح اس کا وضو ہو جائے گا، وضو میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو چوتھا بیان فرمایا انہوں نے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اس میں الگ الگ جو ہے اور بھی بہت ساری جو ہے دلیلیں ہیں، وہ انشاءاللہ اصول فقہ میں بیان ہوں گی۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وضو کا سبب کیا ہے، یعنی وضو کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ وَسَبَبُهُ، اس کی وجہ کیا ہے، وضو کرنے کی وجہ، کس وجہ سے ہم وضو کرتے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں، کس وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ وَسَبَبُهُ، اس کا سبب یعنی وضو کا سبب کیا ہے؟ استباحت ما، استباحت مضاف ما موصولہ کی طرف، استباحت ما لا يحل الا به وهو حکمہ الدنیوی، بیان کر رہے ہیں، اور وضو کا جو سبب ہے وہ ان چیزوں کا حلال ہو جانا ہے جو وضو سے پہلے جائز نہ تھیں، ما لا یحل، جو حلال نہ تھیں، الا به، مگر اس کے ساتھ، یعنی وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ استباحت ما، ان چیزوں کا حلال ہو جانا، مباح ہو جانا، لا یحل، جو حلال نہیں تھی، الا به، مگر وضو کے ساتھ، یعنی جو بغیر وضو کے چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں تھیں، تو وضو ہم کر لیں گے تو وہ چیزیں جو ہو جائیں گی ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو یہ وضو کا سبب ہے کہ جو ناجائز چیزیں تھیں ہمارے لیے وضو سے پہلے، وہ اب وضو کرنے کے بعد ناجائز نہیں رہیں گی، حلال ہو جائیں گی۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِي، اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، یعنی یہ وضو کا دنیاوی حکم ہے کہ دنیا میں آپ نے وضو کیا تو اس کا آپ کو دنیا میں یہ فائدہ ملے گا کہ آپ جو ہے بغیر وضو قرآن کو چھو نہیں سکتے تھے، اب اسے وضو کرنے کے بعد آپ چھو سکتے ہیں، بغیر وضو آپ نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، اب آپ نے وضو کر لیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اب بیان فرما رہے ہیں وہ حکمہ الاخروی، اخروی، اور اس کا اخروی حکم یعنی آخرت میں اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ والثواب فی الآخرۃ، آخرت میں ثواب دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں انسان وضو کرے گا تو دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ قرآن کو چھونا اس کے لیے جائز نہیں تھا، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں تھی، وضو کر لیا تو اب یہ دونوں کام جائز ہو گئے، یہ دنیا میں فائدہ ہے۔ اور آخرت میں کیا فائدہ؟ آخرت میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا آخرت میں اس وضو کرنے کے بدلے۔ وشرط وجوبہ، اور اس کے وجوب کی شرط، یعنی اب ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہوتا، بالغ کے ہر ایک کے اوپر، جیسا کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ آیا اور قرآن کو چھو دیا تو اب اس کے لیے گناہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو چھو دیا بغیر وضو۔ تو اب کس بندے پر وضو واجب ہے اس کی شرائط بیان فرما رہے ہیں کہ وضو کے واجب ہونے کی کیا کیا شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے العقل، عاقل ہونا، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، نہ سمجھ نہ ہو۔ والبلوغ، اور بالغ ہو، نابالغ بھی نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی پاگل نہ ہو اور نابالغ بھی نہ ہو۔ نابالغ پر بھی وضو واجب نہیں ہے، پاگل پر بھی وضو واجب نہیں ہے۔ والاسلام، اور مسلمان ہو، جی ہاں مسلمان ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی کافر ہو، اسلام نہیں لایا ہوا ہے اور وہ وضو کرے گا تو اس کو بھی جو ہے ثواب ملے گا، اس کے لیے بھی اگر اس نے وضو کر لیا تو اس کے لیے جائز ہو جائے قرآن کو چھونا، جی نہیں نہیں نہیں، بلکہ اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہو۔ اب بیان فرما رہے ہیں وقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور بیان فرما رہے ہیں کہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہو، کافی پانی کے استعمال پر کیا ہو؟ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، یعنی جتنا پانی جو ہے وضو کرنے میں کافی ہوگا اس پانی پر وہ قدرت بھی رکھتا ہو استعمال کرنے کی، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، جن قدرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ اس پانی کو برداشت کر سکے۔ تو جو کافی پانی ہے وضو کے لیے اس کے استعمال پر بھی وہ قادر ہو، قدرت رکھتا ہو۔ ووجود الحدث، ووجود الحدث، اور حدث کا پایا جانا، جی ہاں حدث کا ہونا، حدث کا معنی ہوتا ہے بے وضوئی، حدث جیسے ہوا وغیرہ خارج ہو گئی یا پیشاب کر دیا یا کوئی بھی ایسی صورت کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہو اسے حدث کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی صورت جس سے وضو ٹوٹتا ہو اسے حدث کہا جاتا ہے۔ تو حدث کا پایا جانا یہ بھی کیا ہے؟ وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کا جو ہے اس نے وضو کیا ہوا ہے، اب بعد میں پھر وضو بنا رہا ہے تو اس کا وضو بنانا جو ہے وہ درست ہے، بنا سکتا ہے، ثواب ملے گا، لیکن اس کے اوپر اب واجب نہیں کہ وہ وضو بنائے۔ ہاں بے وضو انسان کے لیے وضو کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے جب ضرورت پیش آئے۔ تو حدث کا ہونا، حدث یعنی بے وضوئی ہونا، بے وضو کی حالت میں ہونا، یہ حدث کہا جاتا ہے۔ تو حدث کا پایا جانا یہ بھی کیا ہے؟ وضو کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ اب کوئی جو ہے بندہ وضو کی حالت میں ہے تو اب اس کے اوپر وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وعدم الحیض والنفاس، اور حیض اور نفاس کا نہ پایا جانا، وعدم، عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، وعدم الحیض، اور حیض کا نہ ہونا، والنفاسی، اور نفاس کا نہ ہونا، جی ہاں اگر حیض اور نفاس والی عورت ہے تو اب اس کے لیے بھی وضو کرنا درست نہیں ہے، اس کے اوپر وضو واجب نہیں ہے، کیونکہ اب وضو کر لے گی تو وہ پاک تھوڑی ہو جائے گی، تو اب یہ جو ہے ان کی مدت ہوتی ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورت پر بھی وضو جو ہے واجب نہیں ہوتا۔ وضیق الوقتی، اور وقت کی تنگی کا نہ، اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا، جی ہاں اور وقت کی تنگی کا نہ ہونا، اگر وقت بہت ہی تنگ ہے تو اس صورت میں بھی وضو واجب نہیں ہے۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں وشرط صحتہ ثلاثۃ، وشرط صحتہ، اور اس کے صحیح ہونے کی شرطیں، کس کے؟ وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کتنی ہیں؟ ثلاثۃ، 3 ہیں، جی ہاں وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں، کن صورتوں میں وضو صحیح ہوگا؟ تو یہ 3 شرطیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ عموم البشرۃ بالماء الطہور، یعنی پاک پانی کا تمام کھال کے اوپر والے حصے پر بہہ جانا، عموم البشرہ، عموم البشرہ کا معنی ہوتا ہے
کھال کا اوپر کا حصہ، ٹھیک ہے، کھال کا اوپر کا حصہ، تو اور بالماء طہوری یعنی پاک پانی کے ذریعے، تو پاک پانی کا تمام کھال کے اوپر والے حصے پر بہہ جانا، یہ پہلی شرط ہو گئی۔ بعد میں بیان فرما رہے ہیں وَانقطاع، انقطاع کا یہ مصدر ہے باب الفعال کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، انقطاع۔ بشرہ بتا دیا میں نے آپ کو، کھال کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو وَانقطاع ما ينافيه من حیض ونفاس وحدث، یہ جو ہے انقطاع یہ مضاف ہے ما کی طرف، ما جو ہے موصولہ ہے۔ وَانقطاع اور ختم ہو جانا کس چیز کا؟ ما اس چیز کا، ينافيه جو اس کے منافی ہے، کس کے منافی ہے؟ جو وضو کے منافی ہے، یعنی جو وضو کو جو مانے ہے چیز، جو چیز وضو کو مانے ہے، وضو کے منافی ہے، ان چیزوں کا ختم ہو جانا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو کے منافی ہوتی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے وضو نہیں ہو سکتا؟ تو بیان فرما رہا ہے من حیض، وہ کیا ہے؟ حیض، و نفاس اور نفاس، و حدث اور حدث، حیض، نفاس اور حدث۔ تو بیان فرما رہے ہیں اور ان چیزوں کا ختم ہو جانا کہ جو وضو کے منافی ہوں، جیسے حیض ہو گیا، نفاس ہو گیا اور حدث ہو گیا، کیونکہ اگر حیض آ رہا ہے، نفاس آ رہا ہے یا حدث کی حالت میں ہے تو ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ وضو ویسے بھی نہیں ہوگا، تو اب وضو صحیح نہیں ہوگا، ان صورتوں میں وضو صحیح نہیں ہوگا۔ حیض والی عورت کتنا ہی وضو کر لے، وضو اس کا صحیح نہیں ہوگا، نفاس والی عورت کتنا ہی وضو کر لے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تیسری شرط بیان فرما رہے ہیں وضو کے صحیح ہونے کی، وَزَوَالُ، زوال بھی مضاف ہے ما موصولہ کی طرف، یمنع فعل مضارع ہے، وَزَوَالُ ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع وشحم، فرما رہے ہیں اور جو چیز، ٹھیک ہے، زوال کا معنی بھی ختم ہونا ہوتا ہے اور ما موصولہ سے ترجمہ کریں گے، اور جو چیز جسم تک پانی پہنچنے کے مانع ہو اس کا بھی ختم ہو جانا، وہ زوال، اور اس چیز کا ختم ہو جانا ما یمنع جو مانے ہو، جو روکنے والی ہو، کیا روکنے والی ہو؟ جو پانی کو روکنے والی ہو، وصول الماء جو پانی کے پہنچنے کو روکنے والی ہو، وہ زوال، اور اس چیز کا ختم ہو جانا ما یمنع وصول الماء، وصولہ یہ بنے گا مفعول یمنع کا، جو مانے ہو پانی کے پہنچنے کو، پانی کے پہنچنے کے، جو چیز مانے ہو کہاں تک پہنچنے کے؟ الی الجسدی، جسم تک، یعنی کوئی ایسی چیز جسم پہ لگی ہوئی ہے جو پانی کو جسم تک نہیں پہنچنے دے رہی ہے، تو اس چیز کا ختم ہو جانا بھی وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کشمع، شمع کہتے ہیں موم کو، جیسے موم، ہاتھ میں موم لگ گیا، اب ہم وضو کر رہے ہیں تو موم اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا، موم اتنا موٹا ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہاتھ اگر بھگوئیں گے، موم ہمارے ہاتھ پہ چپکا ہوا ہے اور ہم ہاتھ بھگوئیں گے تو جتنے حصے پر موم لگا ہوا ہے اس حصے پر پانی نہیں بہہ سکتا، اس حصے پر پانی نہیں بہہ سکتا۔ تو اب جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہوگا، موم کو چھٹائیں گے، اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا۔ وشحم، شحم کہتے ہیں چربی کو، چربی ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، اب جو ہے ہم ہاتھ بھگو رہے تو ظاہر سی بات ہے پانی ہاتھ کی کھال تک نہیں پہنچے گا۔ تو انہوں نے وضو کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں بیان فرمائیں کہ جو ہے کھال ہے تو کھال کے اوپر والے حصے پر پانی بہہ جائے، ایک یہ شرط ہو گئی، اور بیان فرما رہے ان چیزوں کا ختم ہو جانا کہ جو حیض، جو وضو کے منافع ہوں، وضو کے منافی ہوں، وضو کو کیا کیا چیزیں مانے ہوتی ہیں؟ حیض ہے، نفاس ہے، حدث ہے، تو یہ چیزیں نہ ہوں، اور اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط انہوں نے بیان فرمائی کہ کوئی چیز اگر ایسی لگی ہوئی ہے انسان کے جسم پر کہ جو پانی کو نہیں پہنچنے دے رہی ہے انسان کے جسم تک، تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے تبھی وضو صحیح ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔